آج کے دور میں جبکہ کتابیں پڑھنے کا شوق بہت کم ہو چکا ہے، لکھنے کی بات تو دور کی ہے، لیکن ہمارے بیچ ایسے بھی نوجوان ہیں جو کہ آج بھی کتابوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان موجود ہے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ جی سب سے پہلے آپ اپنا تعارف دیجیے۔ جی میرا نام عابد حسین ہے، گلسر سے تعلق ہے میرا گلسر سے۔ آپ ایک سائنس گریجویٹ ہیں، لیکن آپ نے اردو شاعری کی کتاب تحریر کی ہے، تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ کنٹراسٹ ہو رہی ہے، مطلب شاعری اور سائنس لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولز اپارٹ ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیے، میرا یہ کہنا ہے کہ سائنس الگ ہے اور شاعری کا اگر ہم دیکھیں یہ الگ ہے، کیونکہ شاعری جو ہے یہ مجھے بچپن سے شوق تھا، کیونکہ کچھ ایسے حالات جب انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نظریہ ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، تو اس کا سائنس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، چاہے میں سائنس کی طرف سے ہوں یا کوئی اور کسی فیلڈ میں ہوتا، تو یہ انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جو شاعری ہے یہ ایک ڈیوائن چیز ہے، مطلب ایک قدرتی ہوتی ہے، مطلب شاعر کبھی بھی شاعری لکھتا ہے، رات کو بھی اگر آ جائے اس کو مطلب ایک وحی کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ کوئی بھی شاعری کر سکتا ہے کہ یا قدرتی طور پر انسان میں آتی ہے؟ دیکھیے، شاعری کسی کو سکھائی نہیں جا سکتی، کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی، یہ انسان کو خود بخود آ جاتی ہے، نہ تو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا ہے کہ میں اس پہ لکھوں، بلکہ خود ذہن میں آ جاتی ہے، کسی چیز پہ نظر پڑ جاتی ہے، وہ چاہے معاشرتی لحاظ سے ہو، انسان کے جو خود کا نظریہ ہوتا ہے، انسان کے زندگی میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو خود بخود آ جاتی ہے، دماغ میں آ جاتے ہیں، خیال آ جاتے ہیں اور وہ پھر انسان تحریر کر لیتا ہے۔ آپ نے جو شاعری کی کتاب رنگ عشق کے جس کا نام ہے جو شائع کی ہے، تو اس میں خاص موضوع کیا رہا ہے؟ مطلب آپ نے کن چیزوں پر شاعری کی ہے اس کتاب میں؟ دیکھیے، رنگ عشق کے اس کو اس لیے نام پڑا کیونکہ اس میں عشق کے رنگ ہیں، وہ عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ ہے، اس میں عشق رب ہے، اس میں عشق اپنی سرزمین کا عشق ہے، اس میں اور عشق صنم بھی ہے، اور معاشرتی دور جو ہے اس میں جو برائیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی تقریباً ہر کوئی جو موضوع ہے اس پہ اس میں ذکر ہو چکا ہے، اس کا ہر کسی موضوع کا ذکر ہو چکا ہے۔ جی تو کتنے وقت میں آپ نے یہ کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے، اور مطلب دوسری چیزوں کے علاوہ آپ کس طرح سے مطلب ٹائم نکالتے تھے یہ مطلب تحریر کرنے میں؟ دیکھیے، اس میں میں تو 8th اسٹینڈرڈ سے لکھتا آ رہا تھا، اس میں مجھے تقریباً 3-4 سال لگے لکھنے میں، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نکالتا تھا کہ دن میں 2 گھنٹے ہو یا 1 گھنٹہ ہو، نہیں، بلکہ خود بخود آ جاتا تھا، ذہن میں کبھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ حالات ہوتے رہتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں ذہن میں اور لکھ لیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو ایسا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی چیز ٹکراتی ہے، تو یا انسان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ سوچ وچار کر کے اس پہ انسان سوچ کے پھر اس کے ذہن میں کچھ خیالات ایسے آتے ہیں جو انسان تحریر کر لیتا ہے۔ جب انسان کسی فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو وہ کسی سے انسپائر ہو کے آگے بڑھتا ہے، کوئی بھی اس کے لیے انسپائریشن ہوتی ہے، کوئی بھی شخصیت بڑی، یا مطلب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ کے لیے کون انسپائریشن رہا ہے؟ میں انسپائر ہوا ہوں اقبال علیہ الرحمہ کی شاعری سے، تو ان کی شاعری جو ہے وہ میں نے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، تو انہی سے انسپائر ہوا ہوں میں۔ جی تو میسیج کیا رہی گا آپ کی، مطلب جو نوجوان ہیں مطلب کتابوں کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے، یا شاعری کی طرف تو وہ دور کی بات ہے، تو کس طرح کی میسیج رہے گی آپ کی ان کے لیے؟ تو میسیج یہی رہے گی نوجوانوں کے لیے کہ آپ مطالعہ کیجئے، آپ کتابیں پڑھیے، کیونکہ ان سے ہمیں نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، جو نظریات کیا ہے لوگوں کے، کون کس طرح دیکھتا ہے زندگی کو، سماج کو، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا جو سماج ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے، کہ کیونکہ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی ہے اور اس قوم کو آگے بڑھانا ہے، تو ہم نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے، بس یہی ہمارے میسیج ساتھ ہے۔ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔